احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة قال ما زالت على الحال إلى آخر الحديث. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی. روایت لمبی ہے، اس کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں اور اس روایت سے متعلق جو بات بتلانی ہے وہ بات انشاءاللہ پھر آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز پڑھ کر آپ فجر کی نماز کے لیے اور جماعت کرانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے. اور فجر میں آپ کو معلوم ہے کہ عام نمازوں کے مقابلے میں قراءت لمبی ہوتی ہے. یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ وقت کی طوالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت لگ رہا ہے، چونکہ اگلی جو چیز ہے وہ اسی سے متعلق ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ پوچھتے کہ بھائی کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہو تو بتائیں تاکہ اس کی تعبیر بتائی جائے. اس سے فارغ ہونے کے بعد اشراق تک آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور اس دوران اشراق یا چاشت تک کے مسجد میں آپ ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا. اور چاشت کے قریب پھر آپ واپس گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اس وقت سے اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشغول ہیں. جس طرح چھوڑ کر گئے تھے فجر کی نماز کے لیے تہجد کے وقت، واپس اتنا لمبا طویل وقت گزرا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اسی مصلی پر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول تھی. یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو نیک خواتین ہوتی ہیں ان کا اپنے مصلی سے وہی تعلق ہوتا ہے جو تعلق امہات المؤمنین کا مصلی سے ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے اور یہ معلوم کرنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے تو اس کی کسوٹی اور اس کا معیار جانچنے کا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے گھر سے کتنی محبت ہے. بس یہ ایک اندازہ لگانا بہت آسان ہے، آدمی کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کو مصلی سے اور اللہ کے گھر سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ وہاں پر وقت گزارنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا. یہ بات تو جملہ معترضہ کے طور پر میں نے عرض کر دی. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اسی حال پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اسی حال پر ہو جس حال میں میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد، یعنی یہاں سے جانے کے بعد، اب کتنا وقت لگ گیا اب آپ اندازہ لگائیں. اگر چاشت تک کا وقت ہم لگاتے ہیں تو تہجد کے بعد جب آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے کر گئے اس وقت سے لے کر تقریباً کوئی لگ بھگ 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3.5 4 گھنٹے تقریباً ہو گئے. 9 ساڑھے 9 بجے
تو فرمایا کہ میں تم سے جدا ہو جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے. جو اصل بات بتانی اس روایت میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے. اگر ان کو اس سب کے مقابلے میں تولا جائے تو تم نے صبح سے جو کچھ پڑھا ہے میرے یہ کلمات ثواب کے اعتبار سے ان سب پر غالب آ جائیں. اب وہ 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھنے میں میرے خیال 1 منٹ سے بھی شاید وہ کلمہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. 1 منٹ بھی چلے، 1 منٹ آپ لگا لیں. 1 منٹ میں آدمی وہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے آرام سے، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم میں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں. در حقیقت ان کلمات کی فضیلت بیان کرنی مقصود ہے، ان کلمات کا اجر اور ثواب بیان کرنا مقصود ہے. وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. عجیب کلمات ہیں یہ. تو ایک طرف 3 ساڑھے 3 گھنٹے مختلف ذکر و اذکار میں مشغولیت، اور فرض کر لیں کہ 3 گھنٹے اگر آدمی انہی کلمات کو دہراتا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو اتنا زیادہ تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا، لیکن کم از کم ادنا درجہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام تو ہم کم سے کم ان کلمات کو ان دنوں میں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. اور میں بہت آسان سے آپ کو میں طریقہ بتلا دوں. ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. یا گھر سے مسجد آتے ہوئے راستے میں ہم آ رہے ہیں تو کم سے کم زبان چلاتے رہے. زبان چلتی رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ راستہ بھی طے ہو رہا ہے اور نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جا رہا ہے، اجر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آتے وقت پڑھ لیں، یہاں سے گھر جاتے وقت پڑھ لیں. یہ آنا اور جانا یہ دونوں قیمتی بن جائیں. تو بڑے عجیب کلمات ہیں. اور ان کلمات جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کے برابر. اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، بے شمار. اللہ تعالیٰ کی انسان ایک الگ قسم ہے، جنات ایک الگ قسم ہے، حیوانات الگ قسم ہے، جمادات الگ قسم ہے، نباتات الگ قسم ہے، جی حشرات الارض الگ قسم ہے، بری مخلوق الگ ہے، بحری مخلوق الگ ہے. کن کن آپ مخلوقات کو لیں گے اور ان کی جو ذیلی قسمیں آپ ان کو شمار کریں گے، نہیں گن سکتا آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے بقدر اور اس کی ذات کی رضا کے مطابق. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں اتنی 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 جتنا اللہ تعالیٰ اس تعریف سے خوش ہوتے ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں. کتنی؟ اس کا بھی حاصل ہے لا محدود. اس کا بھی حاصل ہے لا محدود. اس کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں. کون اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن بیان کر سکتا ہے؟ کون اس کی صفات بیان کر سکتا ہے؟ تو اس کا حاصل بھی لا محدود. اللہ تعالیٰ کی میں اتنی تعریف کرتا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ مداد کلماتی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں. حالانکہ اتنی کر نہیں رہا، صرف زبان سے جملہ کہہ رہا ہے، صرف زبان سے یہ بول رہا ہے. دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلمیں بنا دی جائیں اور سمندر کی سیاہی بنا دی جائے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. 7 سمندر اور لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں
لکڑیاں اور درد ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ جل شانہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنی میں اللہ تعالیٰ کی اس ایسے عظیم کلمات جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ آپ کا اس امت پر عظیم احسان ہے، یہ آپ نے سکھائے اور بتلائے تو امت کو پتہ چلا ہے کہ کن کن کلمات میں کتنا اجر اور ثواب چھپا ہوا ہے۔ بہت سارے ہم کلمات پڑھتے رہتے ہیں، پڑھیں جو آپ کو پڑھنا ہے، لیکن میری تو کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کلمات کا انتخاب کروں کہ جس میں محنت کم ہے، مشقت کم ہے اور اجر اور ثواب زیادہ ہے، میں ان کو منتخب کروں۔ اور وہ بتائے ہوئے بھی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور رمضان کے ویسے بھی دن چل رہے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیتے ہیں، تو اس لیے موقع ہے اس بات کا کہ اپنے نامہ اعمال کو اور اپنے صحیفے کو زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب سے ہم بھریں، اور ان کلمات کو پڑھ کر اجر و ثواب ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔